الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ محفل میرے والد محترم کے پیر و مرشد حضرت امان المستجرین سید شاہ امان اللہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے سالانہ فاتحہ کے مناسبت سے سجائی اور سنواری گئی. اہل اللہ کا جو عرس ہے اور اہل اللہ کا جو یہ فاتحہ کا اہتمام ہے وہ کیوں ہے؟ عرس جسے ہم آپ عام طور پر مناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں لوگ عرس مناتے ہیں؟ عرس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب فیصلہ حق مسئلہ میں رقم تراز ہے، یہ فرماتے ہیں کہ عرس حدیث شریف میں جو آیا ہے نم کا نومت العروس، اس سے اخذ کیا گیا. حدیث شریف ہے نم کا نومت العروس، اس سے اس کا نام عرس پڑا، چونکہ عرس بھی ایک شادی. عرس کیا ہے؟ ایک شادی. شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا. جیسے دولہا دلہن، جب دولہا کو دلہن ملتی ہے تو یہ خوشی ہے، اس کا نام کیا رکھ دیا؟ شادی رکھ دیا. دلہن کو دولہا ملتا ہے، نام کیا رکھ دیا؟ شادی رکھ دیا. تو ویسے ہی اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی جو موت ہوتی ہے وہ وصال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وصال ہوتا ہے. وہ ایک ملن ہوتی ہے، وہ ایک ملاقات ہوتا ہے اس سے محبوب حقیقی سے. وہ ملاقات محبوب حقیقی سے ہوتی ہے، لہذا اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ جو ملاقات رب سے ہو، دیدار رب کا ہو، جس دیدار کے انتظار میں یہ اہل اللہ اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور نظروں میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس کا دیدار ہوگا. اور جب یہ موت آتی ہے تو یہ وہ مثال ہے، وہ اللہ اور اس اہل اللہ کو ملانے کا ذریعہ ہوگا. یہ موت تو ہمارے اور آپ کے لیے، مگر در حقیقت یہ موت ایک ذریعہ ہے ملن کا، یہ ایک ذریعہ ہے ملاقات کا. اس لیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اہل نظر ہوتے ہیں، وہ اہل اللہ کی اس ملاقات کی خوشی مناتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں عرس، نم کا نومت العروس. لہذا یہ جو اہتمام ہے یہ اہل نظر کرتے ہیں، اور جو اہل نظر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں نے قرآن کریم کے جس آیت کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. کہ جو دنیا کی دوستی ہے، جو رشتہ داری ہے، وہ دوستی، وہ محبت جو خونی رشتے پر مبنی ہو، وہ تعلق جو دنیاوی اغراض پر مبنی ہو، وہ دوستی جس کا تعلق دنیاوی مقاصد کے لیے ہو اور دنیا کے حصول کے لیے ہو، یہ تمام دوستی آخرت میں ختم ہو جائے گی اور وہ دوستی دشمنی کی شکل اختیار کرے گی. یہ دوستی ہے وہ دشمنی کی شکل اختیار کر لے گی. یہ جو دوست ہے دنیا کے وہ وہاں دشمن ہو جائیں گے. تو ایسا کیوں ہوگا؟ قرآن نے کہا
لبعض عدو، دشمن ہو جائیں گے. جو دوستی یہاں کی ہے، جو رشتہ یہاں کا ہے، جو تعلق یہاں کا ہے، جو نسبت یہاں کی ہے، وہ تمام نسبتیں ختم ہو جائیں گی اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ وجہ اس کی بتائی یہ گئی کیونکہ آخرت کا جو وقت ہوگا وہ نفس نفسی کا عالم ہے. ہر لوگ پریشان ہوں گے، ہر شخص کو اپنے نامۂ اعمال کی فکر ہوگی. کسی کی 1 نیکی کم ہوگی، کسی کی 2 نیکی کم ہوگی، کسی کی 10 نیکی کم ہوگی، کسی کی 1000 نیکی کم ہوگی، کسی کی 10,000 نیکی کم ہوگی، کسی کی نیکی اتنی کم ہوگی کہ وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ اس کا جو نامۂ اعمال ہے، جو نیکی کا جو پلڑا ہے وہ اٹھ رہا ہوگا، اور جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ جھک رہا ہوگا، اور وہ در در مارا پھرے گا کہ کوئی ہے جس کی نیکی کو ہم لے لیں اور اپنی نیکی میں ڈال دیں. وہ پریشان ہوگا، گھوم رہا ہوگا، کشٹ کر رہا ہوگا، مارا مارا پھر رہا ہوگا. اولاد اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ابو جان دنیا میں تو بہت محبت تھی، دنیا میں تو میں نے فرما برداری کی، لہذا 1 نیکی دے دی جائے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور میرے لیے بھی پروانہ جاری ہو جائے جنت کا، اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں. والدین جو ہوں گے وہ اولاد کے پاس جا رہے ہوں گے، اولاد پریشان ہوگی کہ آج کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. وہ دنیا میں میں نے کر دیا، دنیا میں میں نے خدمت کر دی، یہاں اب کوئی نیکی نہیں ملے گی، اب کوئی توجہ نہیں. معاملہ یہ ہوگا، باپ الگ پریشان ہوگا، ماں الگ پریشان ہوگی، بھائی الگ پریشان ہوں گے، بہن الگ پریشان ہوگی، دوست الگ پریشان ہوں گے، تعلقات والے الگ پریشان ہوں گے، احبا الگ پریشان ہوں گے. سب نیکی کے لیے جب معلوم ہوگا کہ کوئی دینے والا نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی جب دیکھے گا کہ اس کا بھائی آ رہا ہے وہ راستہ بدل لے گا، وہ دوسرے راستے کی طرف چلا جائے گا. بھائی کو دیکھے گا کہ وہ آ رہا ہے، سمجھ جائے گا کہ نیکی کے لیے آ رہا ہے، یہ مجھ سے نیکی لینے والا ہے، لہذا بھائی کو دیکھ کر کے اپنا راستہ موڑ لے گا. ڈر ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکی لے لے، کیونکہ وہاں دولت نہیں ہوگی، سب سے بڑی دولت نیکی کی دولت ہوگی. اسی وجہ سے تمام لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، کوئی محبت کام نہیں آئے گی. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رب قریب، جب کوئی تعلق، کوئی دوستی، کوئی انسیت، کوئی رشتہ، کوئی خونی رشتہ جب کام نہیں آئے گا تو کوئی ایک رشتہ تو ہوگا جو وہاں کام آ جائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیجیے گا اس کو، کوئی تو رشتہ ہوگا جو وہاں کام آ جائے. سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا. دنیا میں دیکھیے لوگ فرینڈ شپ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ فرینڈ شپ، تعلق، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں. یہ سارا فرینڈ ریکویسٹ دنیا ہی تک رہے گا، وہاں کام نہیں آئے گا. آپ چاہے جتنا کینٹین میں جا کے چائے پلا رہے ہیں، آج کل چائے پلائیے بولی بدل جائے گی. چائے پلائیے اور بولی اپنے موافق کر لیجیے. یہ دنیا ہے، یہ آغاز کی دنیا ہے، یہاں مقصد ہی مقصد ہے، مگر یاد رکھیں اس سے بڑا مقصد تو وہاں ہوگا. سب خود غرض ہوں گے وہاں پر، کوئی کام نہیں آئے گا چاہے جتنی دوستی کر لیں. تو ذہن میں سوال آتا ہے کوئی دوستی تو ہوگی، کوئی تعلق تو ہوگا، کوئی رشتہ تو ہوگا جو آخرت میں کام آ جائے. اللہ نے کہا گھبراؤ مت، ہے ایک رشتہ، الا المتقین. وہ رشتہ اہل اللہ سے محبت کا رشتہ ہے، اہل اللہ سے انسیت کا رشتہ ہے، اہل اللہ سے دوستی کا رشتہ ہے. جس وقت تمام رشتے دم توڑ دیں گے یہ اہل اللہ کے رشتے کام آ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. حضرت امان المستجرین، زندہ آباد حضرت امان المستجرین، زندہ آباد خانقاہ مجیبیہ، زندہ آباد خانقاہ مجیبیہ. زندہ آباد. جب سب رشتہ داری دم توڑ دیں گے تو بس ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے اہل اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ.
یہ قرآن کی نص ہے. کیا ہے یہ؟ اور اس کی تفسیر حضرت تفسیر ماوردی میں بھی ہے اور تفسیر سعدی میں بھی ہے اور المختصر فی تفسیر میں بھی ہے اور تفسیر طبری میں بھی ہے. مختلف کتب تفاسیر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. وضاحت کھول کے دیکھ لیں اور پڑھ لیں. ایک رشتہ کام آئے وہ ہے اللہ سے دوستی کا رشتہ. کہتے ہیں نا کہ کیوں جاتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں کیا ملے گا؟ کیوں جاتے ہیں محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ملے گا؟ کیوں جاتے ہیں تاج العارفین کی بارگاہ میں کیا ملے گا؟ کیوں جاتے ہیں خانقاہ موجیبیہ اور ہر مہینے اور 2 مہینے عرس میں جاتے رہتے ہیں, آنا جانا لگا رہتا ہے, پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ رشتہ کیسا ہے؟ یہ محبت کیسی ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ ملتا کیا ہے؟ ارے ملتا تو یہ ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. جب کوئی رشتہ نہیں ہوگا یہی رشتہ ہوگا جو سبب بنے گا جنت میں دخول کا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ پنجتن پاک زندہ آباد. پنجتن پاک زندہ آباد. مدینے والے زندہ آباد. مدینے والے زندہ آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پڑھیے, صرف ترجمہ مت پڑھیے, کیونکہ ترجمہ پڑھیے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن ہدایت کی بھی کتاب ہے اور گمراہ بھی ہو جائیے اگر قرآن کو کسی ریفرنس بک سے نہیں سمجھیے گا. قرآن کو کسی ریفرنس بک یعنی حدیث اور بزرگوں کے اقوال, ان کی تصنیفات اور ان کی تحریروں سے اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ قرآن کے اندر جو اسرار و رموز ہے, جو گہرائی ہے, وہ اللہ کے یہاں پائے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر جاننا چاہتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو, قرآن کے اسرار و رموز اپنے اندر لانا چاہتے ہو اور اس کے اندر غوطہ لگانا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. کسی مولوی کے پاس نہ جانا, کیونکہ مولوی کے پاس جو علم ہے وہ ظاہری علم ہے. لہذا آج اللہ کے دربار میں جاؤ, آج اللہ کے چوکھٹ پر جاؤ. جب وہاں جاؤ گے تو یہ علم جس کو ہم ناقصہ بھی سمجھتے ہیں یہ علم کامل ہوگا. اور آج اللہ جو ہے جو اس کی تشریح کریں گے وہ تشریح ایسی ہوگی جس کے اسرار و رموز تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے مغز تک پہنچنا ہے اور قرآن کے اصل تک پہنچنا ہے تو صوفیاء کرام کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا. حضرت شیخ ابن العربی نے جب اپنی کتاب فتوحات مکیہ لکھی تو بعض علماء ظاہر نے فتویٰ لگایا. آج بھی لوگ لگاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ قرآن کے ظاہری علوم پر نظر ہے. قرآن و حدیث کے ظاہری اور اس کی جو اوپر چیزیں ہیں اس پر ان کی نظر ہے, وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے. اسی لیے قرآن کی اصل تک نہیں پہنچتے. لہذا قرآن کو سمجھنا ہے تو صوفیاء کرام کی صحبت سے سمجھنا. قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اور بعض مفسرین نے اہل ذکر سے مراد اہل بیت بھی کیا. اہل ذکر میں جو لوگ مراد ہے وہ اہل بیت ہیں. لہذا اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو. قرآن سیکھنا ہے تو نبی کے گھرانے سے سیکھو. قرآن سمجھنا ہے تو آل رسول سے سیکھو. چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین, انا تارک فیکم ثقلین, اور ایک روایت ہے ترکت فیکم امرین, کہ میں نے 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ دی, 2 مضبوط ترین چیز تمہارے درمیان میں نے چھوڑ دی. کیا ہے؟ ایک ہے قرآن, ایک کیا ہے قرآن, اور دوسرا ہے اہل بیت. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا فرمایا اقرأ میرے اہل بیت, ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو. سرکار کی نظر دیکھ رہی تھی, سرکار کی نظر دیکھ رہی تھی کہ قرآن سے فتنہ تو کم برپا ہوگا, حامل قرآن تو بہت ہوں گے اور قرآن سے اتنا زیادہ فتنہ برپا نہیں ہوگا. لہذا ایک اہم چیز ہے وہ ہے اہل بیت. یہ وہ چیز ہے جس سے اکثر لوگ اس کو نظر انداز کریں گے اور اس کو طرف نظر کر دیں گے. لہذا اللہ کے رسول کی یہ نظر دیکھ رہی تھی کہ میرے اہل بیت
بے شان میں گستاخیاں ہوں گی. میرے اہل بیت کا بغض لوگوں کے دلوں میں ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انڈیکیٹ کیا اہل بیت کے بارے میں کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت. لہذا دونوں کو مضبوطی سے تھام لو, دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تب کامیابی ملے گی, تب کامیابی ملے گی. لہذا اگر ایک کو پکڑو گے ایک کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو دیکھ لیجیے آپ جو حامل قرآن ہے وہ صرف قرآن کو پکڑے ہوئے ان کا معاملہ دیکھیے, اور جو صرف اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے قرآن سے دور ہیں ان کا بھی معاملہ دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں گمراہ ہو جائیں گے. اگر بچنا ہے راہ راست پر آنا ہے تو دونوں کو مضبوطی سے تھامو. جب دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو تمام چیزیں مل جائیں گی. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی جو دوستی ہے, جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک رشتہ قائم رہے گا, وہ اہل اللہ سے دوستی کا رشتہ, صلح سے محبت کا رشتہ. یہی رشتہ کام آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہا ہے جب یہ چیزیں ہو گئی اور اللہ نے الگ کر دیا ان لوگوں کو جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا یا عبادی, سب لوگ کھڑے ہیں, اللہ اعلان کر رہا ہے, آواز دے رہا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم. اے میرے بندے, وہ بندے کون جو متقی ہیں, جو اہل اللہ ہیں اور اہل اللہ کے ساتھ جن کا ساتھ دوستی کا رشتہ ہے وہ دونوں کو اللہ نے مخاطب کیا. ایک اہل تقویٰ اور ایک تقویٰ کے رشتے میں جو لوگ جڑ گئے ہیں, جو اہل معرفت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑ دیے ہیں, اللہ دونوں کو مخاطب کرے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. کہ آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تم بے فکر ہو جاؤ. جو دوڑ رہے ہیں نیکی کے لیے ان کو دوڑ دو, جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایک نیکی کے لیے ان کو مت دیکھو, وہ تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ دوڑ رہے ہیں ایک ایک نیکی کے لیے دوڑ رہے ہیں. اور جب وہ دوڑیں گے جس کے پاس جائیں گے دوسرا آدمی کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا انہیں مت دیکھو یا عبادی, ان لوگوں کی طرف نظر نہ کرو, ادخلوا الجنت انتم وازواجکم, کہ تم اور تمہارا یہ پورا قافلہ جنت میں چلا جائے, تم اور تمہاری جماعت جنت میں داخل ہو جائے, تم اور تمہارے ساتھ تمہارے دوستی کے رشتے میں جو لوگ جڑ گئے ہیں, اور ماں اہل و عیال, ماں مریدین, ماں متوسلین, جتنے لوگ ہیں سب جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ معاملہ ہوگا. اب آپ کہیے گا کہ ازواج سے مراد تو بیویاں ہیں, ذہن میں آ سکتا ہے. تفسیر الماوردی میں لکھا ہے کہ وہاں ازواج سے مراد قرناؤہم بھی ہے. کیا ہے قرناؤہم, جس کے معنی آتے ہیں قرناؤہم کے معنی آتے ہیں ہم نشین, ہم نشین جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے. کیا فرمایا تھا مولانا نے کہ ہر خواہی ہم نشینی با خدا, ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا, او نشینت صحبت با اولیاء. سبحان اللہ, اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہو, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, اگر معرفت حق کی طلب ہے, لہذا اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤ, ان کی ہم نشینی اختیار کر لو, ان کی صحبت میں بیٹھو اور انہیں تکتے رہو. لہذا جب انہیں بیٹھو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. تو قرآن نے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ جڑ چکے ہیں اس دوستی کے رشتے میں, جو مریدین ہیں, متوسلین ہیں, اور بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اہل عیال بھی ہیں, اور حقیقت میں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اور جو ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ مریدین بھی ان کے نزدیک اہل عیال کے معنی ہوتے ہیں. پیر اپنے مرید کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ اپنے اولاد کو دیکھتا ہے, اور پیر کا معاملہ یہ حقیقت یہ اس وقت ہوگا جب پیر کامل ہوگا, جب جس شیخ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے روحانی ترقی کے لیے وہ کامل ہو, تو شیخ کامل کیسے ہوگا؟ قرآن نے کیا بتایا, شیخ ڈھونڈیے, کیونکہ بغیر شیخ کے گزارا نہیں ہے.
ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے لوگوں کو اولیاء کرام سے دور کرنے، ان کی مجلسوں سے دور کرنے کے لیے، ان کی صحبت سے ان کو ہٹانے کے لیے. لہذا ایسے وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ کا دامن تھام لیں. چونکہ دیکھ لیجیے کتنے فرقے ہیں، ہے نا؟ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ہدایت ہے، اور کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے. ہر شخص ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہوتا ہے اور خود کو بہتر تصور کر رہا ہے، سوچتا ہے ہمیں ہدایت ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. لہذا ہدایت پر وہ ہیں جو شیوخ اور صلحاء کے ساتھ رشتہ محبت میں جڑ گئے. کیونکہ یہ وہ راستہ ہے. قرآن نے کہا نا، قرآن نے طریقہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا مجھے سیدھے راستے پر، اور ان لوگوں کے راستے پر جن کا انعام و اکرام نازل ہوا. تو وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام و اکرام نازل ہوا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوا ہے. ہدایت پانا ہے اگر، صحیح راہ پر چلنا ہے اگر، تو انہی کے ناموں کو پکڑنا ہوگا، انہی کو فالو کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. کیونکہ ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ان کا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، اور ان کا جو راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. تو اللہ تک کا تقرب حاصل کرنا ہے تو ان کے راستے پر چلنا ہوگا. تو ان کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے جو راہبر ہو. کوئی نہ کوئی کیا چاہیے؟ راہبر ہو. حضرت مخدوم بہاری اپنی کتاب مکتوبات صدیق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ راہب کی ضرورت، رہبر کی ضرورت کیوں ہے اور شیخ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مدینہ شریف ہر شخص جانتا ہے کہاں ہے. مدینے میں سرکار کا روضہ کہاں ہے؟ مدینے میں. سمجھیے گا اس چیز کو. مکہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے. اگر آپ سے کہہ دیں کہ آپ کو مکہ جانا ہے تو آپ چلے جائیے گا، اس لیے جا پائیے گا؟ مکہ آپ کو کہہ دے چلے جائیں آپ، اور آپ کو کوئی جغرافیکل کوئی نقش آپ کے سامنے نہ ہو اور کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ ہو، صرف اتنا پتا ہے کہ مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے. آپ کے پاس روشنی بھی ہے، آنکھ بھی ہے، الحمدللہ پورا جسم سلامت بھی ہے، آپ چل کر جا سکتے ہیں، مگر قسم خدا کی نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ راستہ نہیں معلوم. تو مکہ پہنچنے کا راستہ نہیں معلوم. آپ کہیے کہ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو آپ کو لے جایا جائے گا، آپ خود سے نہیں جاتے. اگر کوئی پیدل سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے کوئی ہو جو مجھے جغرافیائی راستہ بتا دے. ہے نا؟ حقیقت ہے نہیں. اگر کسی کو یہاں سے مسجد جانا ہے تو کسی نہ کسی سے پوچھے گا کہ مسجد کہاں ہے، وہ اس کی رہنمائی میں جائے گا، پوچھ کر جائے گا، وہ اس کو لے کے پہنچے گا. اپنے سے اگر کوئی جائے تو بھٹکتا رہے گا، پہنچنے کا امکان کم. تو لہذا جب مکہ اور مدینہ پہنچنا جو اس دنیا میں دشوار ہے تو تقرب اللہ اگر کسی راہبر اور کسی شیخ اور کسی مرشد کے بغیر اگر آپ پہنچنے کا تصور کرتے ہیں تو سوچئے کہ یہ کیسا احمقانہ تصور ہے. احمقانہ تصور نہیں ہے. اللہ تک پہنچنا ہے اور کوئی مرشد ہے ہی نہیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرشد کا ہونا ضروری ہے، کوئی شیخ طریقت ہوگا جس کی رہنمائی میں آپ پہنچیں گے. تو شیخ طریقت کیسا ہوگا؟ شیخ طریقت کیسا ہوگا؟ قرآن نے معیار دیا، 5 معیار دیا. طریقت کے شیخ کو پہچاننے کا قرآن نے 5 معیار دیا. وہ کیا ہے؟ آیاتنا. شاید کیسا ہوگا؟ جو قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے. اتنی صلاحیت ہو اس کے اندر، اتنا علم ہو اس کے اندر. اب جو لوگ جاہل کے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور شخص اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اور علم اس کے پاس ہے، وہ پیر ہو سکتا ہے؟ قرآن نے معیار دیا، یتلو علیکم آیاتنا، میری آیات پڑھ کر سنائے. اس کے بعد وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے دل کو صاف کرے، تمہارے دل کے برتن کو مانجے، اس کو درست کرے. کیونکہ یہ دل ہی ہے جہاں سے خرافات جنم لیتی ہیں،
جہاں سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، جہاں سے بغض اور حسد اور اناد جنم لیتے ہیں، یہ دل ہے جہاں تمام خرافات یہی سے سر اٹھاتے ہیں، لہذا اولیاء کرام اسی کا صفایا کرتے ہیں۔ جو شیخ ہوتا ہے وہ اسی کو درست کرتا ہے، دل کو، قلب۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسم كله واذا فسدت فسد الجسم كله، کہ اگر وہی الا وہی القلب، فرمایا جو ہماری باڈی ہے، اس باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا، جسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں، قلب۔ اگر وہ بگڑ جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورے باڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ درست ہو جائے، اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو پورا نظام باڈی کا درست ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز انڈیکیٹ یہی سے کرتی ہے، ہر ایک چیز انڈیکیٹ یہی سے کرتی ہے، لہذا اس کو درست کرنا ہوگا۔ یہ درست کہاں ہوگا؟ شیخ طریقت کے پاس۔ جو اللہ ہوں گے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کریں گے، وہ تمہارے دلوں کو صاف کریں گے، وہ تمہارے دل میں نور ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ نور ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا گیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ دو چیز تو ہو گئی۔ اہل اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا جو تلاوت کر کے سنائے اور قرآن کا نور ڈالے۔ اور دوسرا فرمایا گیا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے۔ اور تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہ تمہیں کتاب دے، تمہیں قرآن سکھائے۔ تمہیں کس چیز کی تعلیم دے؟ قرآن کی تعلیم دے۔ تو قرآن کی تعلیم کون دے گا؟ یہ شیخ طریقت دیں گے۔ دو چیز ہو گئی، یہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے اور دوسرا تمہارا تزکیہ کرے، اور تیسری چیز بتایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ تمہیں کتاب قرآن کریم اور حدیث نبوی کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، کیونکہ قرآن حدیث شریف میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ وارث ہیں، جو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لہذا یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء یہی شیخ طریقت ہیں جو قرآن کا علم سکھائیں گے اور حدیث کا علم دیں گے، لہذا ان کے دامن سے جڑنا ہوگا۔ اور پانچویں چیز بتایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پانچویں چیز بتایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں بتائے جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی راز کی باتیں بتائے۔ کیا باتیں بتائے؟ راز کی باتیں بتائے۔ جب یہ چاروں چیزیں تمہیں بتا دے گا تو پھر کیا بتائے گا؟ راز کی باتیں، طریقت کی باتیں، تصوف کی باتیں، اسرار و رموز کی باتیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چار چیزیں کو تم تکمیل کر لو گے اور اسے پار کر لو گے، تب وہ چیزیں جو حجابات ہیں، جو اوپر کی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزیں ہیں، وہ تمہارے سامنے آشکار ہو گئی۔ تو یہ معیار بتایا گیا۔ تو اللہ رب نے فرمائے گا یا عبادی ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم لوگ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ
اللہ فرمائے گا کہ اب تو جنت میں آ گئے، تو جنت میں تمام چیزیں، سونے کے پیالے اور چاندی کے پیالے میں جو جنت کی حوریں ہیں وہ شراب دے کر تمہارے پاس آئیں گی، مشروب جو پاک مشروب ہوگا وہ تمہارے سامنے آئیں گے، اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ فرمایا گیا آگے قرآن شریف میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ کہ جنت میں تمام چیزیں ہوں گی جو تمہارا نفس ارادہ کرے گا، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا جی میں آئے گا، وہ تمام چیزیں جنت میں ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور جنت میں وہ چیزیں بھی ہوں گی جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن نے ایک اشارہ ہے، اب اس کو سمجھیے، اس کے بعد اس باتیں کو ختم کرتا ہوں۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ایک تو یہ ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ کہ تمام چیزیں ملے گی جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل کرے گا، سب ملے گا۔ اور ایک اشارہ دیا گیا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور وہ چیزیں بھی ملیں گی جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ اب آئیے اس چیز کو حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک جلسہ بلائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک جلسہ بلائے گا۔ وہ جلسہ کس کا ہوگا؟ جنتیوں کا ہوگا، تمام جنتی اکٹھا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پوچھے گا، کہلوائے گا، پوچھو ان جنتیوں سے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں ملا؟ تمام جنتی کہیں گے یا اللہ جو تم نے وعدہ کیا تھا سب مل گیا۔ جنت ملی نا؟ جنتی کہیں گے یا اللہ سب مل گئے۔ باغات ملے؟ جنتی یہاں مل گئے۔ حوریں ملی؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی جس کا تذکرہ کیا تھا اور جس کا وعدہ کیا تھا، جنتی کہیں گے ہاں اللہ مل گئی، وہ بھی مل گئی، تمام چیزیں مل گئی نا، خوش ہونا؟ سب جنتی کہیں گے ہاں خوش ہیں۔ ایک کونے میں ایک جماعت کھڑی ہوگی، غور سے سمجھیے گا، کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں ذرا ان سے پوچھو تو، وہ کسی بھی سوال میں نہ چہرہ ہلائیں گے، نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، بس یوں ہی تکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہلوائے گا پوچھو کیا ہوگا؟ فرشتے جائیں گے کیا ہوگا؟ آپ کو سب ملا نا؟ جنت مل گئی نا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، مجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تو مجھے نہیں ملا۔ جنت تو مل گئی، تو برے تو مل گئی، تو وہ اللہ وہ جو جماعت ہوگی وہ یہ کہیں گے کہ ہم سے تو وعدہ کچھ اور تھا، ہم سے تو سودا کسی اور چیز کا کیا گیا تھا۔ جنت کا وعدہ تھا نا، جنت کا وعدہ ہم سے نہیں کرے۔ حوروں کا وعدہ نا، ہم حوروں کو لے کے کیا کریں گے؟ باغات کا وعدہ تھا، باغات لے کے کیا کریں گے؟ میں نے تو اس کے لیے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، تو کس کے لیے پکارے تھے اللہ کو؟ کیا وجہ ہے؟ اداس کیوں ہو؟ چہرہ رنجیدہ کیوں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے ہم سے تو وعدہ دیدار تھا، ہم سے تو یہ وعدہ تھا کہ اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، اللہ کی صورت دیکھیں گے، وہ اب تک نصیب نہیں ہوئی ہے، لہٰذا بیٹھے ہوں گے، اس انتظار میں ہوں گے کہ وہ جلوہ کب نظر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ، وہ اس انتظار میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اچھا یہ بات ہے، لہٰذا جنتیوں تم سے تو جو وعدہ کیا تھا مل گیا نا؟ جنتی کہیں گے ہاں مل گیا۔ اللہ کہیں گے جاؤ، سب اپنے اپنے مکانات اور محلات اور اپنے اپنے قبروں میں چلے جاؤ، تمام جنتی چلے جائیں گے۔ یہ جماعت رکی رہے گی، یہ جماعت رکی رہے گی، کھڑی رہے گی۔ اللہ کہے گا فرشتوں ان کو ذرا آگے کرو، اس جماعت کو آگے کیا جائے گا اور سب میں کھڑے کر دو، تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں ان کے اور میرے درمیان جو حجاب ہے اس کو اٹھا دو اور میرا مسئلہ دکھا دے گا۔ ان کے اور میرے جو حجاب ہے یریدون وجہہ، وہ عبادت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اللہ کا مکھڑا دیکھے۔ وہ جنت کے طلب میں عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ حور و حضور کے طلب میں عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ عبادت اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لہٰذا ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور یہ اللہ کے جلووں کو دیکھیں گے، اللہ کے مکھڑے کو دیکھیں گے، اللہ کی صورت کو دیکھیں گے، وہ صورت تو نور ہوگی۔ لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔